آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جب آپ تشریف لے کے جا رہے تھے، مکہ سے شام کی طرف جا رہے تھے، بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مناظر دکھائے گئے تھے، کچھ کا تذکرہ پہلے ہوا، کچھ کا تذکرہ آج ہوگا۔ اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منظر یہ دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کے سامنے عمدہ قسم کا، اچھا قسم کا گوشت پڑا ہوا ہے، لیکن وہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، نہ ان کا ہاتھ بڑھتا ہے اس طرف، بلکہ ان کا ہاتھ بڑھتا ہے کچے بدبودار گوشت کی طرف، وہ اسی کو کھانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ عمدہ گوشت کی طرف ہاتھ بھی نہیں جاتا، نہ ان کو توفیق ملتی ہے، نہ وہ کھا سکتے ہیں، بلکہ بہت ہی کچا اور بدبودار گوشت کھانے پہ لگے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ بدکار لوگ ہیں، عورتیں اور مرد جو نکاح کی طرف، جو حلال تھا، جو عمدہ تھا، جو اچھا تھا، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، مرغوب نہیں ہوتے تھے، بلکہ برائی کی طرف، بدکاری کی طرف توجہ کرتے تھے۔ تو آج ان کو یہ سزا مل رہی ہے اور قیامت تک یہ سزا ملتی رہے گی۔ یہ عالم برزخ کی سزائیں ہیں، قیامت تک فرمایا ان کو یہی سزا ملتی رہے گی، آگے تو پھر اور ہی عذاب آتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور منظر دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ کہ ایک ایسا آدمی ہے، کمزور سا ہے، لاغر سا ہے، اور لکڑیوں کا گٹھا ایک اٹھایا ہوا ہے، وہ اٹھتا نہیں ہے، وہ گر پڑتا ہے، وہ لکڑیوں کے وزن کو کم کرنے کی بجائے مزید اور اٹھاتا ہے، مزید اور اپنے اوپر بوجھ ڈالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون آدمی ہے؟ حضرت جبریل نے بتایا کہ یہ خیانت کرنے والا شخص ہے، امانت میں خیانت کرنے والا۔ ایک امانت کی حفاظت ہو نہیں سکتی، یہ دوسری امانتیں اٹھانے پہ لگا ہوا ہے۔ ایک امانت کی حفاظت نہیں ہوتی اور امانتیں لے لیتا ہے، اس میں خیانت کرتا رہتا ہے، تو یہ سزا بھی اس کو قیامت تک ملتی رہے گی۔ بات بھی امانت ہوتی ہے، مجلس بھی امانت ہوتی ہیں، کوئی پیسہ رکھا ہوا ہے وہ بھی امانت ہوتے ہیں، تو کئی چیزیں ایسی امانت کی، تو امانت کی پاسداری انسان کرے تاکہ سزاؤں سے، عذابات سے، وعیدوں سے بچ سکے۔ آگے پھر ہمیشہ کے عذابات پڑے ہوئے ہیں، قیامت تک فرمائے اسی میں رہے گا، پھر یہ آگے پھر حساب کتاب ہوگا، پھر جو ہوگا فیصلہ۔ ابتدائی یہ عذابات ہیں۔ ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا کہ بعض لوگوں کے حلق پہ چھریاں چلی جا رہی ہیں، حلق کاٹے جا رہے ہیں، گلے کاٹے جا رہے ہیں، گلا کاٹا جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اسی کو کاٹا جاتا ہے۔ فرمایا یہ بھی منظر ایسے رہے گا۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا بے عمل واعظ، نصیحت کرنے والے، مقرر، یعنی خود بھی عمل ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو ایسی باتیں جو تم خود ہی نہیں کرتے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں وعظ کرتا ہوں، درس دیتا ہوں، تقریر کرتا ہوں، تو میں اصل میں بظاہر دوسرے لوگوں کو رہا ہوتا ہوں، اصل میں خود کو مخاطب کر رہا ہوتا ہوں کہ بھی تو نے بھی عمل کرنا ہے، تیرے اندر بھی یہ کمی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے۔ تو جو عمل والا ہے، اخلاص والا ہے، اس کی تو کیا ہی شان ہے، اللہ ہمیں بھی وہ نصیب فرمائے، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ جو بے عمل واعظ ہوگا، تقریریں کرنے والا، اس کے لیے پھر یہ ہوگا کہ خود عمل نہیں کرتا، دوسروں کو بتا رہا ہے، تو اس کے حلق پہ پھر چھریاں چل رہی تھی۔ یہ عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کرتے ہوئے پھر آگے تشریف لے گئے۔ ایک اور دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر، وہ یہ تھا، کچھ لوگ تھے، ان کے پیٹ بڑے بڑے تھے، جیسے برج ہوتے ہیں، شیشے جیسے ان کے پیٹ، سمجھو اندر سب کچھ نظر آ رہا تھا، اندر سانپ ہے، بچھو ہے، پیٹ بڑھا ہوا ہے، اور وہ بھرا ہوا ہے، پیٹ بڑھا ہوا بھی ہے اور وہ سانپ اور بچھو سے بھرا ہوا بھی ہے، اور اتنا وزن ہے اس کا پیٹ کا کہ وہ اپنا پیٹ کے بر گر پڑتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پیٹ کے بر پھر گر پڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ سود خور لوگ ہیں۔ سود کے اندر ایک تو برکت نہیں ہوتی، اللہ سے جنگ کا اعلان ہے،
پیسہ بظاہر بڑھ رہا ہے لیکن اس میں کوئی برکت نہیں ہے، نقصان ہے، تکلیفیں ہیں، حوادثات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ گناہ کے اندر جیسے ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے، جیسے پانی کی تاثیر ہے، پیاس بجھاتا ہے، کھانے کی تاثیر ہے، بھوک مٹاتی ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ ہر چیز کی ایک تاثیر ہے، آگ کی تاثیر ہے، وہ جلاتی ہے۔ تو گناہ کی تاثیر یہ ہے کہ وہ انسان کو پریشان کر دیتی ہے، بے چین کر دیتی ہے۔ ایمان والے کو تو ویسے ہی بے چینی شروع ہو جاتی ہے نا، پر میں ایمان والے کی علامت یہی ہے کہ اگر اس کو گناہ جو ہے وہ عذاب لگے، پہاڑ لگے، تکلیف ہو، بے چینی ہو جائے، سمجھو یہ ایمان والا ہے۔ اور اگر گناہ ہو جائے، دل سیاہ ہوا پڑا ہے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، پرواہ ہی نہیں کرتا، وہ ایسے ہے کہ جیسے مکھی ہے اس نے اڑا دی۔ تو فرمایا یہ ایمان والے کی مثال نہیں، ایمان والے کی وجہ اس کو پہاڑ لگتا ہے، اس کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، تکلیف شروع ہو جاتی ہے، محسوس ہوتی ہے اس کو، اور وہ اللہ کا ذکر کر کے، گناہوں کی توبہ استغفار کر کے دل کو سکون دلاتا ہے، اطمینان دلاتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان ہے ہی اللہ کے ذکر کے اندر۔ تو بہرحال یہ ان کے لیے عذابات تھے، آگے بھی کچھ منظر ہیں، تو ان چیزوں سے انسان بچتا رہے، کوشش کرے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بینا تھے، وہ دیکھنے والے تھے، ہم نہیں دیکھنے والے، ہم نابینا ہیں۔ انہوں نے جو منظر ہمیں بتائے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ کے چلیں تاکہ ہم بھی اس منزل تک پہنچ سکیں جو منزل مقصود ہے، یعنی وہ آخرت ہے اور وہ جنت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔